الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع رفعه الله من تواضع لله رفعه الله رواہ الترمذی. میرے دوستوں اور عزیزوں، میں نے سب سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کم حیثیت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں. اس لیے میں اسی کے تحت اس کی کچھ مختصر تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں تواضع کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تواضع کی حقیقت کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہم کو سمجھنا ہے کہ کس طرح اس پر عمل کیا جائے. تو تواضع کی اہمیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ تواضع بہت اہم چیز ہے. یعنی جس کے پاس اگر تواضع نہیں ہے تو انسان فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے. تواضع جس کے پاس نہیں ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے. تواضع اگر کسی کے اندر نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا پن کسی کے اندر نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کم حیثیت سمجھنا چاہیے، بڑا پن نہیں کرنا چاہیے. تو جس کے اندر چھوٹا پن نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کے پاس تکبر آتا ہے، اس کے پاس بڑائی آتی ہے. تکبر اور بڑائی کبھی نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میرے دوستوں، جو دنیا کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان پورے کائنات میں سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی، وہ حالانکہ دنیا میں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نافرمانی کا کوئی سوچ ہی نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے نافرمانی اس طرح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا. وہاں پر جتنے آسمان پہ جتنے فرشتے تھے اور جتنی مخلوقات تھی، ان تمام کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو میرے دوستو، اس میں جو شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کیا جملہ اختیار کیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے یہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. دیکھیے میرے دوستو، اس نے یہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، افضل ہوں، اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا فرمایا. آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا. یعنی میرے دوستو، اس نے یہ جملہ اختیار کیا کہ میں افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور وہ مٹی ہے، اور آگ اور مٹی کے درمیان اگر دیکھا جائے تو آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی کمتر ہوتی ہے. اس نے میرے دوستو عزیزو، حالانکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پوری کائنات کو بنانے والا اور مجھے بھی پیدا کرنے والا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا، جو پوری ہر چیز کو، جنت کو، دوزخ کو، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، وہ حکم دے رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کس کو سجدہ کرنے کا حکم، کس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، کس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ سجدہ کرنے والا کون حکم دے رہا ہے، کس کا حکم ہے، یہ دیکھنا چاہیے. شیطان نے اپنی عقلی دلیل لڑائی، عقل کے گھوڑے دوڑائے، عقل سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام نہیں لیا. اسی لیے فرماتے نا کہ جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر بہت، یہ فرمایا کہ تکبر باطنی امراض، باطنی بیماریوں کی جڑ ہے. جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر حسد آتا ہے، جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر جو ہے بغض آتا ہے، جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر غیبت آتی ہے، جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر بڑائی آتی ہے. اپنے آپ کو انسان بڑا نہیں سمجھنا چاہیے،
بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی کائنات کے اندر جو تکبر کی بنیاد، تکبر ہی کی وجہ سے نافرمانی کا صدور ہوا، نافرمانی کی جو بنیاد جو پڑی ہے میرے بھائیوں، یہ تکبر کی وجہ سے پڑی۔ کہ آج ہمارے دلوں کے اندر کتنا تکبر ہے، کسی کو اللہ نے مال دے دیا تو انسان تکبر میں آ جا رہا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دیا تو تکبر میں آ جا رہا، کسی کو اللہ نے شہرت دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کوئی نعمت سے نواز دیا تو انسان تکبر میں آ جائے، حالانکہ وہ اپنی پہلی زندگی کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے میری پہلی زندگی کیسی تھی، میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سا عہدہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مال سے نوازا، میں کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے نوازا ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں بڑائی نہ کروں، میں تکبر نہ کروں، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ تکبر کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہم تکبر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں، تکبر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دوستوں جو اپنے آپ کو حقیر لکھنا، حقیر فقیر لکھنا، اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے یہ کہنا کہ میں چھوٹا ہوں، میں یہ ہوں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سمجھنا چاہیے۔ تکبر کے اصل معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ کیونکہ اگر کوئی بھی اگر عبادت کر رہا ہے، کوئی بھی اگر صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میری کوئی توفیق نہیں ہے، یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دیا، اللہ نے مجھے جو ہے ہدایت دی، تب جا کے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ہاں میرے اپنے اندر تواضع آنا چاہیے، اپنے اندر کمتری، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع دیکھیے کتنی تھی۔ آپ تو جو ہے محبوب کبریا ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ کے صدقے میں پوری دنیا کا وجود ہے، آپ کے صدقے میں پوری دنیا کا پوری کائنات کا وجود ہے، لیکن آپ کی تواضع دیکھیے، آپ کی جو ہے آپ اپنے آپ کو کتنا کمتر سمجھتے تھے، آپ کی تواضع اور آپ کا چھوٹا پن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، تب تک آگے والا بندہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ آپ کی تواضع دیکھیے کہ آپ کسی سے اگر بات کر رہے ہیں تو بات کرتے کرتے تب تک آپ چہرہ نہیں پھیرتے، تب تک سامنے والا چہرہ نہ پھیرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ نیچے مجلس میں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء ہے، سردار انبیاء ہے اور تاجدار کونین ہے، لیکن تمام ہی دیکھیے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے کوئی آگے والا ہاتھ نہیں چھوڑا تب تک آپ بھی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی چہرہ آگے والا چہرہ نہیں پھیرا رہا تب تک آپ بھی چہرہ اس کے چہرے سے نہیں پھیرتے تھے۔ تواضع دیکھیے دوستوں، اور صحابہ کرام پورے صحابہ کرام کے ساتھ آپ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آگے جو لوگ آتے تھے وہ یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ امام الانبیاء کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہاں دیکھیے کیسے تواضع، کیسی چھوٹا پن اور کیسے جو ہے اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ تو امام الانبیاء ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اتنی تواضع کر رہے، آپ اتنی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے، تو ہمیں کتنا اپنے اندر تواضع لانے کی ضرورت، اپنے اندر کتنا کم حیثیت اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت۔ ہاں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اگر ہم کو مال دے دیا، اللہ رب العزت نے ہم کو عہدہ دے دیا، شہرت دے دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ ہاں میرے دوستوں، اس لیے مثال دے کر فرمایا نا، حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف باللہ گزرے، وہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جب چاول جب پکایا جاتا ہے تو کچے چاول اس کے اندر آواز آتی ہے، وہ جوش مارتے ہیں، کچے چاول اس کے اندر آواز آتی ہے، لیکن جیسے چاول جو ہے پک جاتے ہیں تو اس کے اندر خوشبو آتی ہے، اس کے اندر نرمی آتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اپنے آپ کو آدمی متقی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا سمجھتا ہے، فرمایا کہ وہ متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح چاول جوش مار رہا ہے تو وہ چاول، تو اسی طرح وہ آدمی بھی جوش مار رہا ہے۔ اسی طرح آدمی جب چاول بن کر جب اس کے اندر جب جو ہے چاول جب بن کر پک جاتے ہیں تو کتنی خوشبو آتی، اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے اندر کمتر حیثیت اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خوشبو پورے دنیا کے اندر پھیلائے گا۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے تو امتیاز محسوس نہیں ہوتا تھا، یعنی کون نبی کون محمد ہے اور کون صحابی ہے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں دوستوں، آنے والے لوگ جب دیکھتے تھے تو پہچان نہیں سکتے تھے،
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام یہاں تک کہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جو ہیں اوپر بیٹھیے تاکہ آنے والے آپ کی زیارت کر سکیں، تاکہ آنے والوں کو آپ صحیح بات سب تک آپ کی بات یعنی کہ صحیح آپ کو سب لوگ دیکھ سکیں اور سب کو آپ دکھ سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایک چوکی بنائی، ایک چوکی بنانے کے بعد اس پر آپ بیٹھ کر بیان دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع تھی۔ آپ علیہ السلام پھر دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اگر چاہیں تو آپ حکم دیں تو ہم یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، تاکہ ہم آپ کی جو معاشی تنگی ہے، جو مال کے اعتبار سے تنگی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے جو تنگی ہے، اس کو جو ہے ہم دور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوع یومن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ میں ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو تیرا صبر کروں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے سامنے ایک فرمائش پیش کر رہے، ایک جو ہے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے، یعنی اے نبی اے محمد آپ حکم دے دیجئے، ہم اگر تم چاہے تو ایک احد کے پہاڑ کے برابر، احد کا پہاڑ ہے اس کو میں سونے کا بنا دوں گا، تو تاکہ تمہاری جو بھی ضرورتیں پوری ہو جائے، تمہاری تنگی دور ہو جائے، تمہاری جو ہے پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ میں ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی اپنے آپ کو یعنی کیسے تواضع والے تھے، کیسے اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بن کر چلا کرتے تھے۔ ہاں میرے دوستوں، اس لیے فرماتے ہیں کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی کامل گزرے، اللہ کے بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بارش کا موسم تھا اور چیکڑ تھا، وہ کھیت سے گزر رہے تھے، کھیت کے درمیان جو پگڈنڈی ہوا کرتی ہے، جو دھرا ہوا کرتا ہے، اس دھرے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ سامنے سے کتا بھی آ رہا ہے اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اب جیسے ہی کتے کے پاس پہنچے اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتے کے قریب پہنچے، تو دل ہی دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ اے کتے تو نیچے اتر جا، کیونکہ پگڈنڈی کے اوپر سے جو دھرا ہوتا ہے کھیت کا، اس پر سے ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر میں اتر جاؤں گا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور مجھے جو ہے نماز بھی پڑھنا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو کتے سے دل ہی دل کے اندر کہہ رہے کہ تو اتر جا، تیرا کوئی تو جو ہے مکلف نہیں ہے، نہ تجھے نماز پڑھنا ہے، نہ تجھے کوئی کام کی ضرورت ہے، تو اتر جا۔ اگر میں اتر جاؤں گا تو مجھے نماز پڑھنا ہے، میری نماز نہیں ہوگی اور میں ناپاک ہو جاؤں گا، میرے کپڑے پاک ہے ناپاک ہو جائیں گے۔ اللہ دل ہی دل کے اندر سوچنے لگے۔ اللہ میں دوستوں اللہ والوں کی کرامت بھولی، تو اللہ رب العزت نے اس کتے کو جو ہے گویائی عطا فرمائی، اس کتے کو زبان دی۔ وہ کتا کہنے لگا سید احمد رفاعی تم زمین پر نیچے اتر جاؤ تو تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں گے، لیکن اگر میں اتر جاؤں گا تو تمہارا دل میلا ہو جائے گا، اس لیے کہ میں جب اتر جاؤں گا تو تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ سید احمد رفاعی کتے سے بہتر ہے، کتے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر دوستو، کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، کتے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان سے کہلوایا۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو کوئی بھی ماجرا پیش کر دیتے ہیں، کوئی بھی کرامت یعنی کوئی بھی ایسا وقت لا لیتے ہیں کہ بندے کی لیے تواضع اور ہدایت کے کافی ہوتی ہے۔ تو کتا کس سے کہہ رہا ہے؟ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ سید احمد رفاعی اگر تم اتر جاؤ گے تو تمہارا کپڑے میلے ہو جائیں گے، تم دھو سکتے ہیں، لیکن اگر میں اتر جاؤں گا تو تمہارا دل گندا ہو جائے گا، تمہارا دل میلا ہو جائے گا، اور تمہارے دل کے اندر تکبر آئے گا، تمہارے دل کے اندر بڑائی آئے گی، تو تم دل کو کیسے دھو سکتے ہو؟ دیکھیے میرے دوستو، یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتا خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ گندگی آ جائیں گی اور تم یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، کتے سے افضل سمجھیں گے۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ رب العزت ایسے بھی اپنے ولیوں کی جو ہے تربیت کرتے ہیں، یعنی کہ میرے دوستو انسان کسی کو کچھ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دل کو یہ کہتا ہوں کہ تو تمام مسلمانوں سے فی الحال میں تو جو ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، تو وہی مسلمان تو کسی مسلمان سے بہتر نہیں ہے،
اور کہتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے میں کسی جو ہے کافر سے بھی افضل نہیں ہوں. کیوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے. یعنی اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے پاس گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بایزید تم ہمارے لیے کیا لائے ہو, یعنی کیا عمل کر کے لائے ہو, کیا عمل کا تحفہ لائے ہو. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یا اللہ میں کوئی عمل کا تحفہ نہیں لایا, میں ایسا کوئی کام نہیں کرا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. دیکھیے اللہ کے ولی کامل ہیں, کیسے اللہ والے ہوا کرتے ہیں, کیسے تواضع ہوا کرتی ہے. حالانکہ بڑے عارف باللہ تھے, بڑے اللہ والے, ان کی نمازیں, قرآن کی تلاوت, ان کے جو ہے دین کا کام, کئی لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے توبہ پر بیعت ہوئی, کئی لوگ ایمان قبول کیے, لیکن کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کچھ میرے پاس کچھ نہیں ہے, عمل کا کوئی ایسی ایک عمل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بایزید بستامی تمہارا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے, یاد رکھو وہ دن یاد ہے تمہیں کہ رات میں سردی کا موسم تھا اور تم اپنے گھر سے باہر نکلے, ایک ہماری چھوٹی سی مخلوق بلی جو تھر تھرا رہی تھی, کانپ رہی تھی, سردیوں کی وجہ سے اکڑ رہی تھی, تم نے اس بلی کو اٹھایا اور اپنے لحاف میں اس کو سلا دیا. کل جو ہے تم نے اس رات میں ہمارے مخلوق پر رحم کیا, اس لیے ہم آج تم پر رحم کریں. دیکھیے میرے دوست, ایک بلی ہے, ایک بلی کے اوپر یعنی کہ انسان تواضع دیکھیے, ان کی تواضع دیکھیے, ان کی جو ہے ان کے یعنی کہ کمتری دیکھیے. اپنے آپ کو بڑا ولی کامل نہیں سمجھے, اپنے آپ کو بڑا کوئی کتب ابدال نہیں سمجھے, بلکہ انہوں نے بلی کو اللہ کے مخلوق کو اٹھایا اور جو تھر تھرا رہی تھی, کانپ رہی تھی, اپنے لحاف کے اندر لٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاف میں لٹانے کی وجہ سے, اس کے مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کرا. کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی عمل نہیں پوچھا, بلکہ یہ پوچھا کہ تم نے ہمارے مخلوق پر رحم کیا. دیکھیے دوستوں, کسی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے, اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو شہرت دیا ہے, عزت دیا ہے, تو ہمارے ذریعے سے کسی کا اگر کام ہوتا ہے تو میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں. ایک مخلوق پر, ایک بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمایا. ہم اگر کسی انسان کی مدد کریں گے, کسی مخلوق پر رحم کریں گے, کسی انسانوں کی جو محتاجوں کا سہارا بنیں گے, غریبوں کا سہارا بنیں گے, اور میرے دوستوں کسی کی ہم ہمدردی محبت کریں گے, تو اللہ رب العزت ہم کو کیا انعام سے نوازے گا ہم سوچ نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستوں ہمارے زندگیوں کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ہم کو دیا کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں, اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑائی دے دیتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا. اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو, ساری چیزوں کو اللہ کے مخلوق پر استعمال کرے, اللہ کے مخلوق پر خرچ کرے, اللہ کے مخلوق کے لیے ہم جو ہے آگے بڑھے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمیشہ تواضع و انکساری کے ساتھ میں زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.